نمرود کون تھا اور اس کی پیدائش کس شرمناک طریقے سے ہوئی، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نمرود کی اپنی مخلوق کے ذریعے پرورش کروائی، اور پھر یہ جب بچہ بڑا ہو گیا تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود کس طرح اس نمرود نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اور جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کے لیے للکارا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ساتھ جنگ کی، اور ایک لنگڑے اور حقیر مچھر کے ذریعے اس کو کس طرح عبرتناک موت دی اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے انسان کو اپنی تمام نعمتوں سے نوازا، اور کروڑہا درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر اور تمام اصحاب پر۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر 4 بادشاہ ایسے پیدا فرمائے کہ جن کو پوری روئے زمین کی بادشاہت دی گئی، اور ان کو پوری روئے زمین کی حکمرانی اور طاقت عطا کی گئی۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے۔ نمبر 1 حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ نمبر 1 نمرود اور نمبر 2 بخت نصر۔ محترم ناظرین، نمرود وہ انوکھا بادشاہ تھا جس کی پرورش اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ پیارے ناظرین، نمرود بابل کا حکمران تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ روایات میں نمرود کے بارے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نمرود نے 400 سال دنیا میں حکومت کی۔ یہ بڑا ظالم اور وحشی بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادت کے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، نمرود ولد الزنا تھا اور حرامی تھا، جس کی ماں نے زنا کروایا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی ماں کا شوہر ایک بادشاہ تھا جو کہ نامرد تھا، تو نمرود کی ماں نے اپنے شوہر کے نامرد ہونے کی وجہ سے اور اپنے شوہر کے بعد اس بادشاہت کے لیے کوئی حکمران نہ ہونے کی وجہ سے زنا کروایا، جس سے نمرود پیدا ہوا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، یہ تو بتا کہ تو نے آج تک اتنے لوگوں کی روح کو قبض کیا، کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی روح کو قبض کرتے ہوئے تجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ میں جس کی بھی روح قبض کرتا ہوں تو میرا دل خوب دکھتا ہے، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، یہ بتا کہ سب سے زیادہ روح قبض کرتے ہوئے تجھے کس پر رحم آیا؟ تو حضرت مالک الموت علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین، ایک موت ایسی ہے کہ جس کو میں آج تک بھلا نہیں پایا۔ ایک مرتبہ مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی سمندر کے اندر سفر کر رہی تھی۔ یا رب العالمین، تیرا حکم ہوا میں اس کشتی کو فنا کر دوں، تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کشتی کو فنا کر دیا۔ یا رب العالمین،
تیرا حکم ہوا کہ ایک عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لے۔ میں نے تیرے حکم کے مطابق اس عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لیا، اور اس کے بعد وہ عورت اور اس کا بچہ کشتی کے ایک تختے پر باقی رہ گئے۔ اس وقت میں اس بچے اور اس کی ماں کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم ہوا کہ اس بچے کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے اور اس بچے کو سمندر کے اندر تنہا بہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے اس وقت تیرا یہ حکم پاتے ہی میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا اور اس شیخ اور بچے کو سمندر کے اندر تنہا چھوڑ دیا۔ یا رب العالمین، اس طرح جب میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا تو مجھے اس پر بہت رحم آیا، اور اس کا دکھ مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ اسرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کون ہے اور کہاں پر ہے، اور ہم نے اس بچے کی پرورش کیسے کی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، سن کہ جب تو نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا اور اس بچے کو بیچ سمندر میں تختے پر تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس بچے کو صحیح سلامت ایک جزیرے پر پہنچا دو۔ چنانچہ سمندر کی لہروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بچے کو صحیح سلامت ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ وہاں اس جزیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش کا خوبصورت انتظام کیا۔ اس بچے کے لیے ایک خوبصورت بستر بنایا اور اس کے ارد گرد طرح طرح کے پھول اگائے اور طرح طرح کے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کے آس پاس آ کر رہیں، چہچہائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز دھوپ نہ پڑنے دے، اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی دوران وہاں پر ایک بھیڑیے نے بچوں کو جنم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑیے کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اسرائیل، ہم نے اس طرح ناز اور نخرے کے ساتھ اس بچے کو پالا، یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیا، اور جب یہ بچہ پرورش پا کر بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی اور پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کہاں پر ہے؟ تو ملک الموت علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، اب وہ بچہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن چکا ہے، اور اس نے میری نعمتوں کو بھلا کر خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اسی بچے نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ناز اور نخرے کے ساتھ پالا اور اس کو پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہ نمرود سرکش اور نافرمان ہو گیا اور اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کروایا کرتا اور خود کو خدا کہلوایا کرتا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ ستارے سب بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک ایسا فرزند ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے
یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوسری طرف شرک اتنا عام تھا کہ نمرود کے دور میں کوئی ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں۔ وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمرودی قوم ایسی قوم تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ نمرود کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح سرکشی پر اڑا رہا اور خود کو خدا کہلواتا رہا اور اپنی پوجا کرواتا رہا۔ اور جو شخص نمرود کو خدا ماننے سے انکار کرتا اس پر ظلم و ستم کیا جاتا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو 12 دفعہ سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ نمرودی قوم نمرود کی طرح اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو اور ان کے جھوٹے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور ان کے بت خانے میں پہنچ گئے جہاں ان کے تمام بڑے بڑے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلہاڑے کی مدد سے اس بت خانے میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پر موجود ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ ان تمام بتوں کے ٹوٹنے کا الزام ان کے بڑے خدا اور ان کے بڑے بت پر لگایا جائے۔ چنانچہ جب لوگ اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ اس وقت تمام نمرودی اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارے اندر صرف ایک ہی انسان ایسا ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت عملی سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ اگر یہ تمہارا سب سے بڑا اور سچا خدا ہے تو یہ تمہیں ضرور بتائے گا۔ اس طرح نمرودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نمرودیوں سے فرمانے لگے کہ جب یہ تمہارے جھوٹے خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اور یہ تمہارے خدا ایسے ہو سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرودی طیش میں آ گئے اور انہوں نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں جمع ہوئے اور سارا واقعہ نمرود کو سنایا۔ نمرود یہ سارا واقعہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ وہ غصے میں آ کر کہنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے ہمارے بتوں کو توڑنے والا اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنے والا۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دینے کا ارادہ کیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہ ملے۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی گئی اور وہ آگ اتنے وسیع میدان کے اندر جلائی گئی تھی اور وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ اس طرح جب وہ آگ جلا دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے کھڑے ہو کر ایک مشین کے ذریعے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جتنا سکون مجھے اس آگ میں ملا اتنا سکون پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اس آگ میں رہے اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں بعد اس آگ میں سے زندہ باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا بند نہ کیا، اور آپ علیہ السلام نمرود کو اور نمرودیوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیتے رہے۔ محترم ناظرین، بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود ہنسنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، اور ان قیدیوں کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر نمرود نے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اس کی عقل کے مطابق دلیل دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اپنی پوری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس طرح جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکا تو اس وقت وہ غرور اور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول میرے ساتھ جنگ کرے۔ اور جیسے ہی نمرود نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی
کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ نمرود چونکہ پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا، نمرود نے پوری روئے زمین سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا، خطرناک ہتھیاروں کو جمع کیا۔ ان 3 دنوں کے اندر جب نمرود نے پوری دنیا سے ایک بہت بڑی فوج کو جمع کر لیا اور اپنی تیاری مکمل کر لی، تو نمرود نے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غرور اور تکبر کے ساتھ للکارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا، جن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی تک بھی دکھائی نہ دیتی تھی، اور وہ مچھر نمرودی فوج کا سارا خون پی گئے اور گوشت کھا گئے۔ اس وقت نمرودی فوج کی صرف ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا۔ نمرود اس مچھر کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نے میری پوری فوج کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نمرود ابھی یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ وہ مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اپنا سر دیواروں پر مارتا۔ اس طرح وہ لنگڑا مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا اور اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ نمرود سر میں درد کی شدت کی وجہ سے اپنے سر کو دیواروں پر مارتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے والے نمرود کو عبرتناک موت دے دی، اور یہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سب سے بڑے بادشاہ کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروایا اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔